پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فروخ نواز بھٹی، اور پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں سی ڈی اے کے سیکٹرز C13، 14، 15 اور 16 کے حوالے سے جو ہے وہ میں متعدد پروگرام جو ہے وہ کر چکا ہوں، اور اس میں جو بنیادی موقف تھا میرا جس پر جو ہے وہ عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ BUP کے بغیر جو ہے قبضہ لیے بغیر جو ہے وہ یہ لیٹر جاری کیے گئے ہیں، قبضہ مافیا کس طرح جو ہے چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اب ابھی پھر پتہ چلا ہے کہ جناب CDA میں جو ڈیلرز اور قبضہ مافیا کے جو لوگ ہیں وہ اور CDA کا عملہ مل کر جو ہے یہ نئے لیٹر جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں پروگرام ٹریل 5 میں جو سابق چیئرمین CDA ہیں فرخاند اقبال صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے، یہ بھی چیئرمین رہے ہیں، کہ یہ کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ C13، 14، 15 اور 16 میں تو موقع پر مکانات موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں، پولز موجود ہیں، تو CDA لاز کیا کہتا ہے؟ اور آپ بطور سابق چیئرمین آپ کیا اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جب ہم زوننگ ریگولیشن کر رہے تھے آج سے لگ بھگ کوئی 40-45 سال پہلے، اور پھر بعد میں جا کے ہم نے زون 5 اور زون 4 اور زون 3 کریٹ کر دی۔ زوننگ ریگولیشن جب ہو رہا تھا اس میں بالکل یہ بات بہت کلیئر کٹ ہو گئی تھی کہ جناب جو ہم زمین لیں گے یہ بلٹ اپ پراپرٹی کی ہم پیمنٹ نہیں کریں گے اور زمین کی پیمنٹ کریں گے۔ اس وقت یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا لیکن ہو چکا تھا۔ اب زمین جتنی بھی زوننگ کے اندر ہے ان سب کی زمین کی پیمنٹ مالکان کو ہو چکی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بلٹ اپ پراپرٹی جو تھی اس وقت سکویز کر لیتے کہ اس کی بھی پیمنٹ لے لو، اگر پیمنٹ CDA کے پاس نہیں تھی کم ایٹ لیسٹ اس جگہ پہ روک لیتے۔ لیکن یہاں پر ایک مافیا ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، مجھ سے نہ کہلواؤ، انہوں نے یہ ایک کرپشن کا ایک دروازہ کھول کے رکھ دیا کہ بھائی بلٹ اپ پراپرٹی کی بات انہوں نے نہیں کی، بلٹ اپ پراپرٹی لوگوں نے خود اپنی مرضی سے بڑھائے اور اس کا فیصلہ آج تک آپ نے نہیں کیا، اور اس کا یہ حال ہوا جو G12 اور F12 میں ہو رہا ہے۔ قابضین بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کو سیکورٹی تھریٹ ہے، لیکن وہاں پر جو منمانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیکٹر جو ہے یہ G12 بننے جا رہے ہیں؟ میں دیکھو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ G12 بننے چلے بھی جائیں گے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، بیکاز آپ نے بلٹ اپ پراپرٹی کی پیمنٹ نہیں کی ان لوگوں کو۔ وہ آج ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کل آپ جاؤ گے صبح 10 کمرے بن چکے ہوتے، کوئی قانون سازی نہیں کی ہے اس کے لیے۔ یہ میں کر رہا تھا C15 C16 میں بلٹ اپ پراپرٹی کو اسٹاپ کر رہا تھا لیکن مجھے رہنے نہیں دیا گیا، میرے خلاف جناب مافیا بھی شروع ہو گیا۔ مافیا شروع ہو گیا۔ اس میں ایک اور چیز بتائیں کہ موجودہ چیئرمین جو ڈوئل چارج کے اوپر ہے اور پارٹ ٹائم چیئرمین کی تو گنجائش آپ سمجھتے ہیں کہ ہے اپنا؟ دیکھیے قانون میں تو خیر پارٹ ٹائم چیئرمین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چیئرمین ہے اس کا کوالیفیکیشن آج تک کسی نے کلیریفائی نہیں کیا کہ ہو شوڈ بی دا چیئرمین۔ اچھا، چیئرمین جو ہے یہ ایک پروفیشنل ہونا چاہیے، اور پروفیشنلی وہ انجینئر ہونا چاہیے، بیکاز یہاں دو قسم کے کام ہیں، روڈ بنانا اور بلڈنگ بنانا۔ اب یہاں پر آپ ان میں ہسٹری اور ان میں اردو اور ان میں اسلامیات والوں کو لے کر آتے ہیں، ان کی جاگیرداری ہے، تو اسی وجہ سے پھر یہ بھی آ گیا۔ کسی بھی پارٹ ٹائم چیئرمین کا کوئی بھی گنجائش CDA میں نہیں ہے۔ دیر شوڈ بی اے پراپر کوالیفائڈ پروفیشنل پرسن فار دی پوسٹ آف چیئرمین CDA، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو میں بتا دوں، میں چند دن چیئرمین CDA رہا، چند دن CDA رہنے کے بعد جو مافیا ہے ان کو اتنا قیامت پھوٹ پڑی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھوں سے تو چیئرمین کا پوسٹ چلا گیا۔ میرے خلاف جناب انہوں نے کرمنل کیسز بنائے، مجھے بغیر FIR کے ریمانڈ پہ لے گیا، مجھے جیل بھیج دیا گیا، وہ کیسز میں جیت چکا آلموسٹ، لیکن مجھے اخباروں میں ٹرائل کرایا گیا، جناب سزا دیکھو، اور یہ کہا گیا کہ جناب اربوں کا سراغ مل گیا اور کربوں کا سراغ مل گیا اور دبئی میں اکاؤنٹ مل گئے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ میرے خلاف وہ اربوں اور کربوں اور دبئی کے اکاؤنٹس کدھر ہیں؟ جی یہ سوال پوچھے گا ان سے؟ یہ سوال تو یقینی طور پر وزیر داخلہ چودھری نثار علی اور خان میں DGFI سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز سر آپ اور بتائیے گا، یہ آپ والی بات اپنی جگہ پر موجود ہے، اس پر جو ہے وہ میڈیا نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے اور اس پہ ایک باقاعدہ پروگرام بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو
ڈیڈ موزے تھے جن کو ڈیڈ موزہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، جس میں خاص طور پر ایک بڑا ایریا وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل کا بنتا ہے. اب ان ڈیڈ موزے جو ہیں ان کو دوبارہ پیمنٹ جو ہے وہ دلوائی جا رہی ہیں. اس کی کہاں گنجائش ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے ایک کرپشن کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ بلٹ اپ پراپرٹی کو انہوں نے اسکویز نہیں کیا. اب بلٹ اپ پراپرٹی لوگ بڑھا رہے ہیں اور پھر اس کی قیمت لگا رہے ہیں، تو ایک کمرے کے جناب کروڑ قیمت بھی لگ سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دی ڈیسیژن جو یہ جو آپ قبضہ سمجھتے مافیا ہیں کرنا چاہتے ہیں. اتنا طاقتور ہو گیا قبضہ مافیا؟ جناب بالکل طاقتور ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جس طریقے سے مرگلہ ایونیو بنا رہا تھا یہ مجھے پتا، میرے اوپر دو دفعہ فائرنگ ہوئی ہے لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. اور ایک ادھر بہن جو ایک تھرڈ کلاس قسم کی عورت ہے، اس نے اٹھا کے میرے خلاف دنیا اتنا خراب کر دی کہ پرائم منسٹر بھی راجہ صاحب کو بلیک میل کر دیا. کون ہے بتا دیں. یہ ادھر ایک رہتی ہے، ادھر رہتی ہے، اس کے خلاف میں نے بڑے اخباروں میں کہا. اب بات تو لیکن وہ کر ان سب کی ماں ہے، بات تو کر دیں. اسی نے میرے خلاف جناب وہ جناب بات گنڈا تو کریں، جنریٹ کیا. بات تو کریں. نرگس سٹی نرگس سٹھی یس، سابق اسی نے یہ سارا کچھ میرے خلاف کیا، پھر اس نے کسی اور کو میرے خلاف اب ڈیوٹی دی ہے. نرگس سٹھی جو ہے وہ تو فارغ ہو گئی. کدھر فارغ ہو گئی جناب؟ وہ ابھی پتہ نہیں کدھر بڑی اچھی پوسٹ پہ لگ چکی ہوگی. یار نہیں چھوڑیں یہ باتیں، ہم گناہگار ہیں. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایم جی کی منافع؟ یار میں ڈی ایم جی کی بات نہیں کروں گا، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ڈی ایم جی میں، یہ بات چھوڑے. لیکن دیر از اے مافیا ان دا فیڈرل گورنمنٹ جو پروفیشنل اور پاپولر افسران کے خلاف فیک کیسز بناتے ہیں اور وہ پھر بعد میں 3 سال اور 4 سال کے بعد کورٹ سے پھر وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ جی کون پوچھے گا ان سے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا کریں گے آپ. اور یہ مافیا خالی پراپرٹی مافیا ہی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جو ہے وہ افسران کا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے میں جو سٹنگ گورنمنٹ سے ان جنرل اور میں اپنے وزیر داخلہ سے ان پارٹیکولر یہ التجا کرتا ہوں کہ سرکار اعظم آپ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں لوگ جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے خلاف فیک کیسز بناتے ہیں اور بدنام پی ایم ایل این ہو رہا ہے. میں بتا دوں کہ بدنام پی ایم ایل این ہو رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس حکومت میں ہو رہا ہے. اور میں شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اور چودھری نثار کو بالکل نہیں پتا، صرف بدنام ہو رہے ہیں. جی صرف بدنام ہو رہے ہیں. یہ پورے کا پورا مافیا ہے جو سی ڈی اے میرے میں خلاف بھی. ایسی اور ایسی انکوائریاں کہ جی کام ہی نہیں ہوا. کہتے جی یو انٹینڈیڈ ٹو ڈو دیٹ. انٹینڈیڈ دیکھو یہ اپنی جگہ پر ایک سابق چیئرمین کے تحفظات سے جو انہوں نے کہے. پاکستانیوں یہ مافیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مافیا سی ڈی اے میں نہیں، مافیا وفاقی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. اور کس طرح سی ڈی اے رولز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ایک سابق چیئرمین جو ہے وہ کہہ رہا ہے C13 14 15 اور 16 میں، اور یہاں کوئی اور نہیں یہ سب کچھ کر رہا. یہاں سی ڈی اے کے عملے کی ملی بھگت ہے، یہاں ایک ڈی جی صاحب ہے وہ کر رہے ہیں. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فروغ نماز بھٹی کو اجازت دیجیے گا. ہم کچھ نئے انکشافات کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.